السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، مغرب میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہاں کے لوگوں کی جانب سے کچھ سوالات درپیش ہوتے ہیں جن کے جواب کے لیے آپ سے رہنمائی کی درخواست کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 1، عورتوں کے حقوق سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ کے اسلام میں عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھا گیا ہے، جس کی مثال ایک تو وہ عورت کی نصف گواہی سے متعلق یہ دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہے کہ ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہے لیکن ایک مرد کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک عورتوں کی حیثیت مرد سے کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی نعمت الایمان والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ الذین هم اصحاب الرضوان، اما بعد۔ جن بھائیوں کی طرف سے یہ سوالات بھیجے گئے ہیں ان بھائیوں نے کئی مرتبہ اصرار کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ ان سوالوں کے کچھ مختصر سے جوابات پیش ہونے چاہیے۔ اس وقت کی اس مجلس میں بہت مختصر انداز میں اس طرح کے سوالات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مغرب اسلام پر اعتراض کرتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں۔ اس کا جواب خود مغرب کے بے شمار وہ سکالر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مغرب کو اسلام پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، اس لیے کہ مغرب نے عورت کو صرف اتنا تو کیا کہ گھر سے باہر لے آئے اور اس کی عزتوں کا نیلام کیا۔ چنانچہ بہت سارے سکالروں کے کمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں جس میں وہ کھل کر کے کہتے ہیں کہ مغرب جس طرح سے پہلے عورتوں کا ایک قسم کا استحصال کرتا تھا جس میں ان کی حیثیت انسان کی حیثیت بھی نہیں تھی، کوئی مالی حق ان کا نہیں تھا، ان کے ساتھ رویے عجیب برتے جاتے تھے، اور اب اس دوسری انتہا پر وہ پہنچے ہیں کہ عورت اور مرد کو وہ ایک ہی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی کہاں؟ صرف سڑکوں پر، دفتروں میں، آفسوں میں، فیکٹریوں میں، اور اس کے علاوہ اپنی گھریلو زندگی میں ان کا جو رویہ عورتوں کے ساتھ ہے وہ وہاں کا ڈاٹا خود بتاتا رہتا ہے۔ اسلام کا موقف عورتوں کے متعلق کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے ہیں سراسر غلط ہے، اور اس وجہ سے غلط ہے کہ عورت یا تو ماں ہے، عورت یا بیٹی ہے، عورت یا بہن ہے، اور عورت یا بیوی ہے۔ ان چاروں کے اسلام میں کتنی عظمت، کتنی قدر و قیمت، اور قرآن میں اور اللہ کے نبی نے ان چاروں عورتوں کے متعلق اور پھر عام عورتوں کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں وہ جب سامنے رکھے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سوال ہی باقی نہیں رہتا، اور یہ کہنا جو ہے 100% غلط ہوتا ہے کہ اسلامی عورتوں کے حقوق نہیں رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اس دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، ایک خوشبو، نماز اور عورت۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنسی طور پر عورتوں کو پسند کرنے کی بات فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شفقت، محبت اور تعلق کی بنا پر آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا میں سے ہر چیز کسی دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، دنیا میں ہر چیز دوسروں کو راحت پہنچاتی ہے، لیکن سب سے بہترین نفع پہنچانے والی، فائدہ پہنچانے والی خاتون ہوتی ہے۔ چنانچہ گھروں کا سارا نظام عورتوں پر کھڑا ہوتا ہے، ایک مرد کے سارے سکون کا ذریعہ عورت ہی ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب گھر کی بڑی عورت رخصت ہو جاتی ہے تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز نفع پہنچا سکتی ہے، راحت پہنچا سکتی ہے، مگر عورت کے ذریعے سے سوسائٹی کو، فرد کو اور سوسائٹی کو جو راحتیں ملتی ہیں وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں ملتی۔ تو اللہ کے نبی یہی تو فرما رہے ہیں اب دنیا کلھا متاع، دنیا میں ہر چیز سے فائدہ ہوتا ہے، راحتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، مگر جتنی راحت اور خوشی، جتنی مسرت اور جتنا ذہنی سکون
اور عملی محبتیں عورت کے ذریعے سے ملتی ہیں اتنی اور کسی ذریعے سے نہیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طرف یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یعنی یہ عورت جب بے قابو ہوتی ہے، جب حدود سے باہر نکلتی ہے، اس کے بعد اس کی وجہ سے سوسائٹی میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اور استعمال ان کو مرد ہی کرتے ہیں، مرد ہی ان کو گھسیٹ کر کے لاتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے ان کے استحصال ہوتے ہیں، جنسی استحصال، مالی استحصال، جسمانی استحصال، وہ سب اس کا عورت کا شکار ہوتی ہے۔ ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد سب سے خطرناک فتنہ عورت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ پاک دامن عورتوں کا درجہ اور مقام کتنا ہے۔ حقوق میں انسانوں میں سب سے پہلے، اور جب حقوق کی بات ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ہم مغرب سے سوال کرتے ہیں آپ کے ماں کا کون سا حق ہے؟ جواب ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں کی مائیں جب ان کے شوہر ان کو چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں اور ان کے بیٹے بالغ ہونے کے بعد نکل چکے ہوتے ہیں، ان کے ماؤں کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، اور وہ اخیر میں اولڈ ایج ہوموں میں سسک کر کے تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، اور یہ وہاں کی سوسائٹی میں اندر جا کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ عورت کا دوسرا روپ بیٹی کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کی محبت اور عظمت کے لیے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں کہ آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور انسان اش کرنے لگتا ہے۔ کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کی تربیت، ان سے محبت کرنے، ان کے ساتھ شفقت کرنے کے ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہوں، ایک حدیث میں 3 بیٹیاں دی ہوں، ایک حدیث میں 1 بیٹی دی ہو، اور اس نے ٹھیک طرح سے اس کی پرورش کر کے ٹھیک جگہ رشتہ کر دیا، تو وہ اور میں دونوں جنت میں ایک ساتھ جائیں گی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں ہی کی پرورش کی ہے، کیونکہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ دنیا میں بچپن میں وفات پا چکے تھے، تو آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، اور بیٹیوں کے ساتھ آپ نے مکمل ہمدردیاں اور ایسی شفقتیں کی ہیں کہ کہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جب ٹھیک اسلامی مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اس کے نظر میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا ہے، لڑکا الگ ہے، لڑکی الگ ہے، ہماری نظر میں دونوں بالکل برابر ہیں، دونوں کے ساتھ ایک ہی قسم کی شفقت ہے، دونوں کے ساتھ۔ بلکہ ہم نے تو اپنے معاشرے میں دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے زیادہ محبتیں کی جاتی ہیں، ان کو زیادہ کیئر کیا جاتا ہے، ان کے مزاجوں کی زیادہ رعایت کی جاتی ہے، ان کے نخرے زیادہ برداشت کیے جاتے ہیں، وہ بھی شفقتیں زیادہ کرتی ہے۔ عورت کا ایک روپ بیوی کا ہے۔ قرآن نے بیویوں کے متعلق فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے ایسے ہو جیسے لباس، وہ تمہارے لیے ایسے ہیں جیسے لباس۔ انسان کا جسم اور لباس دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے۔ جسم کو سردی اور گرمی سے بچانے والی لباس ہے، اور انسان اپنے لباس کو پھٹنے سے، خراب ہونے سے، میلا کچالا ہونے سے بچاتا ہے۔ قرآن نے دونوں کو ایک ہی ساتھ فرمایا کہ مردوں تم عورتوں کے لیے لباس ہو، اور عورتوں کو کہا تم مردوں کے لیے لباس ہو۔ قرآن نے حکم دیا مردوں کو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ محبتوں، شفقتوں، ان کو راہ حقوق ادا کرنے کے ساتھ زندگی گزارو۔ معروف کے معنی ہے اچھے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ تو قرآن تو حکم دے رہا ہے مردوں کو کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں، عمدہ سے عمدہ سلوک کریں، عمدہ سے عمدہ اخلاق برتیں۔ اور کوئی آدمی ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں۔ قرآن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا میں وصیت کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حقوق میں اہم ترین معاملہ مالی حق کا ہے۔ تو اس دنیا میں مذاہب کی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام نے عورتوں کے حقوق تسلیم کیے ہیں، مالی حقوق تسلیم کیے ہیں۔ چاہے عورت مال کمائے گی، وہ اپنے مال کی خود مالک ہے، شوہر کو اس میں مداخلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورت کو وراثت ملے گی، وہ اپنے مال کے خود مالک ہے، شوہر کو، اس کے بیٹوں کو، کسی کو اس میں مداخلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے کسی مرد کا اپنا مال اپنا ہوتا ہے اور دوسرے مرد کا اپنا مال ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے جو بھی ہمارے گھر کی خواتین ہیں، چاہے وہ ہماری والدہ ہوں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں، چاہے ہماری وہ بیویاں ہوں، چاہے بہنیں ہوں، ان کا مال اپنا مال ہے، اور چاہے ان کا خود کا کمایا ہوا ہے یا وراثت سے ملا ہوا ہے یا کسی کا گفٹ کیا ہوا ہے، اس میں کسی دوسرے انسان کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو
اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم ترین عورت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بزنس کرتی تھیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا ہے وہ بزنس کی بنیاد پر قائم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ کا مال جس کی وہ بزنس کیا کرتی تھی وہی مال لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے تھے، اور وہاں بزنس کر کے جب واپس تشریف لائے اور وہ اس بزنس میں بہت نفع ہوا، اس کے بعد پھر سلسلے رشتہ کرنے کے بعد شروع ہوئی، اور پھر ابو طالب جو خواجہ ابو طالب جو چچا تھے اور گارڈین تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے رشتے کے بعد چلائی اور بعد میں رشتہ ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ تو بہت بڑی تاجر خاتون تھیں، تجارت کرتی تھی۔ اچھا، اب اگر ایک عورت کے پاس اپنی پراپرٹی ہے تو اسلام اس کی پراپرٹی کا حق اسے مکمل دیتا ہے، اس میں کسی انسان کو کوئی مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ پراپرٹی آنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وراثت، اس میں کوئی شک نہیں، واقعتاً عورت کی وراثت مردوں سے کم ہے۔ مثلا ایک بیٹا وفات پا جاتا ہے تو باپ کو وراثت زیادہ ملے گی بمقابلے ماں کے، اس کی ماں کے۔ ایک مرد کی وفات ہو جاتی ہے، اگر اس کے بیٹے ہوں گے تو ان کی ماں کی وراثت کم ہو جاتی ہے، اور اگر اولاد نہیں ہوگی تو ماں کی وراثت بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی کی وفات ہوگی، اس کا بھائی اور بہن ہے، بھائی کی وراثت زیادہ ہوتی ہے، بہن کی وراثت کم ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، واقعہ یہی ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ عورت کے کندھوں پر کوئی مالی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ جب اس کے کندھوں پر مالی ذمہ داری نہیں ہے تو اس کا وراثت کا حصہ بھی کم کر دیا گیا، اور مرد کے ذمہ چونکہ مالی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کا وراثت کا حصہ بڑھا دیا گیا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل سننی چاہیے۔ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹی کو 2 حصے دے دو، بیٹی کو 1 حصہ دے دو۔ یہ اس لیے نہیں کہتا ہے کہ بیٹے کا درجہ بہت اونچا ہے اور بیٹی کا درجہ بہت کم ہے لہذا اس کو کم دیا جائے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایسا ہی مان لیجئے جیسے ایک انسان کو بھوک لگی ہے، اس کی بھوک 2 روٹیوں سے مٹتی ہے، اور ایک انسان کو بھوک لگی، اس کے 1 روٹی سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو جس کو 2 روٹیاں چاہیے اس کو 2 روٹیاں دی جا رہی ہیں، اور جس کو 1 روٹی کافی ہے اس کے لیے 1 روٹی رکھی گئی۔ یہ سیدھی سی مثال ایسے ہے، لیکن ذرا گہری نظر سے اگر دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا بیٹا اس گھر کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اس بیٹے کو اپنے آپ کو بھی چلانا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی چلانا ہے، اسی طرح سے اپنے بہن کو بھی چلانا ہے۔ اس بہن کا خرچہ بھی اسی بھائی کے ذمہ ہوگا، اور اگر یہ اس بہن کا رشتہ ہو گیا اور یہ دوسرے گھر میں چلی گئی، واپس جب آئے گی تو اسی اپنے بھائی کے کندھے پر آئے گی، چاہے وہ ڈیورس ہو کر واپس آ جائے اور چاہے اس کے ہسبینڈ کی وفات ہو جائے۔ جب وہ واپس آئے گی تو اسی شوہر کے کندھے پر اس کا بوجھ آئے گا۔ یعنی مرد کو اپنا پورا گھر چلانا ہے، جبکہ یہ جو خاتون ہے اس خاتون کا خرچہ کبھی بھی اس کے ذمہ نہیں ہے۔ خاتون بیٹی ہوتی ہے تو اس کا سارا خرچہ اس کے باپ کے ذمہ۔ یہ خاتون جب رشتہ ہو کر کے دوسرے گھر میں پہنچتی ہے تو سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمہ، اور اگر شوہر نہ رہے، خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، تو سارا خرچہ جو ہے وہ واپس اپنے بھائیوں کے ذمہ آئے گا، اور اگر اولاد ہوگی تو اولاد کے ذمہ خرچہ ہو جائے گا۔ تو عورت کو تو پوری زندگی اسلام نے فری رکھا ہے، اس کے کندھوں پر خود اس کا مالی بوجھ نہیں ہے۔ ہاں، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی خاتون ہو جس کا باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، تو اس وقت عورت کے متعلق مسئلہ پیدا ہوگا، اب اس کے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو اسلام ایسی صورت میں ان عورتوں کا خرچہ بیت المال کے ذمے یا سرکاری فنڈ پر لازم کر دیتا ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو مالی اعتبار سے ہمیشہ فری رکھا ہے۔ جب وہ ہمیشہ فری ہے تو اس کا حصہ بھی کم کر دیا گیا۔ تو یہ مردوں کا وراثت کا حصہ زیادہ اور عورتوں کا وراثت کا حصہ کم اس لیے نہیں ہے کہ ان کا درجہ کم اور زیادہ ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ مرد کے کندھوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور عورت کے کندھے پر کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اور کبھی کبھار ایک ذمہ داری آ جاتی ہے جب کوئی دوسرا سنبھالنے والا نہ ہو۔ بچہ مرد اور عورت دونوں کا ہوتا ہے، لیکن تمام مالی ذمہ داری جو ہے وہ باپ کی ذمہ ہے، ماں کی ذمہ نہیں ہے۔ آخر میں سرمایہ جو ہے وہ ایک کو باپ کہے گا، ایک کو ماں کہے گا، لیکن مال خرچ کرنا، اس بچے کے پڑھانا، بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا اور اس کی تمام ضروریات باپ کے کندھوں پر ڈالی گئی، ماں کے کندھوں پر نہیں۔ ماں کے کندھوں پر تو سب اس کو کھلانا، پلانا، پرورش کرنا۔ تو اس لیے اسلام نے عورتوں کے وراثت کا حصہ کم کر دیا ہے، لیکن ختم نہیں کیا ہے۔ وہ قومیں،
وہ طبقے جن کے ہاں پہلے وراثت تھی ہی نہیں سرے سے عورتوں کی، ان کو کوئی حق نہیں ہے یہ اعتراض کرنے کا اسلام میں وراثت کیوں نہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے اس دنیا میں عورتوں کو وراثت دی ہے، اور تب دی ہے جب دنیا کی کسی مذہب اور کسی بھی سوسائٹی میں اسلام اور عورتوں کی وراثت کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی رویہ نہیں پایا جاتا تھا۔ رہا عورتوں کی وراثت کم کیوں کی گئی، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کی ایک اہم ترین وجہ ہے کہ ایک بیٹی کی وفات ہو گئی، اس کے پیچھے اس کا باپ اور اس کی ماں رہ گئی۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بیٹی کی وراثت میں سے زیادہ تر اس کے باپ کو ملے گی، کم اس کی ماں کو ملے گی۔ مثلا ایک شخص کی وفات ہو گئی، اس کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا تھا، وفات ہونے کے بعد اس نے بہت ساری پراپرٹی چھوڑ دی، اس کا باپ ہے اور اس کی ماں ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی ماں کو 1/3 دیا جائے اور 2/3 جو ہے وہ 2 حصے اس کے باپ کو دیے جائیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے نہیں کہ ماں کا درجہ کم ہے اور باپ کا درجہ زیادہ ہے۔ ماں کا درجہ کیسے کم ہوگا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کی۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں خدمت کس کی کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی۔ 3 مرتبہ ماں کی خدمت کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اب کس کی خدمت کروں، تو چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا اپنے باپ کی خدمت۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت تمہاری ماں کا درجہ کم ہے باپ کا درجہ زیادہ ہے لہذا ماں کو کم نہیں، بلکہ وجہ اس کی یہ ہے وہ جو ماں ہے اس ماں کے سارے خرچے باپ کے ذمے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹے کی پراپرٹی میں سے ماں کو 1/3 دیا جا رہا ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ باپ کو دیا گیا، کیونکہ وہ باپ آخر میں وہ مال اپنے پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرے گا۔ اسی طرح سے ایک بھائی کی وفات ہو گئی، اس نے اپنے پیچھے ایک بھائی اور ایک بہن چھوڑی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی کو 2 حصے دے دو، بہن کو 1 حصہ دے دو۔ یہ اس لیے نہیں کہ بہن کا درجہ کم ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے مردوں کو، باپوں کو، بھائیوں کو کہ اگر تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن واپس آ گئی، یعنی سسرال میں وہ ٹک نہ سکی اس لیے کہ وہاں یا تو اس کا شوہر چلا گیا یا ڈیورس ہو گیا، طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس باپ کو یا اس بھائی کو جس کی بیٹی یا جس کی بہن واپس آ گئی ہے، فرمایا کہ تم اس پر جتنا خرچ کرو گے وہ سارا صدقہ اور خیرات ہے، یعنی اپنے پر وہ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ خیرات نہیں ہے، لیکن یہ واپس آئی ہوئی بہن کو جب جتنا بھی کھلایا جائے گا وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ یا ایک فرمایا کہ جس کی بہن واپس آ گئی یا جس کی بیٹی واپس آ گئی اور اس کے ساتھ پرورش کی ہے وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی کی وفات ہونے پر اس کی بہن کو حصہ کم اور اس کے بھائی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، وہ درجے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس بھائی کے کندھوں پر اپنی اولاد کا بوجھ بھی ہے اور اس بہن کا بوجھ بھی ہے، جس بہن کو یہاں سے اسلام نے آدھا حصہ دے دیا ہے، ہر جگہ یہی۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو وراثت سے محروم کیا ہے، جواب کبھی نہیں، کہیں نہیں محروم کیا۔ یہ ماں کی حیثیت سے بھی وراثت دیتی ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی وراثت دیتی ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے وراثت دیتی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی وراثت دیتی ہے۔ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اس کی ماں ہے، ماں ہر حال میں وراثت دے گی، وہ کبھی محروم نہیں ہوتی ہے، لیکن باپ سے کم لے گی۔ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اس کی بیوی کی وراثت ہے، اس کو بیوی کو وراثت بہرحال ملے گی۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملتا ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو جو ہے وہ 1/4 ملتا ہے، چوتھا حصہ ملتا ہے۔ یہ وراثت کم اور زیادہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ آگے چل کر کے یہ وراثت جو ہے اس کو بیٹوں کو ملنے والی ہے۔ ایک شخص کی وفات ہو گئی، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، یہ ایک بیوی ہے، تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ شریعت دیتی ہے، کیونکہ بقیہ جو ہے اس کے بیٹوں کو ہو جائے گا، اور بیٹوں کی ذمہ داری ہے اپنی ماں کو کیئر کرنا۔ تو اس لیے یہ سوال ہی کا غلط ہے کہ صاحب اسلام نے عورتوں کے حقوق، مالی حقوق نہیں رکھے، ان کا درجہ دوسرا کر دیا۔ عورت کا ایک بہت بڑا حق ہے اس کو عزت نفس یعنی اس کی توہین نہ ہو، اور اس کو ریسپیکٹ دیا جائے، اس کی عظمتیں محسوس کی جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے ماں کی حیثیت سے بھی عورت کا مقام بہت اونچا، یہاں تک کہ بعض جگہ باپ سے بھی اونچا۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا باپ کے قدموں کو چومو گے تو جنت ملے گی، ہاں یہ فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طرح سے خدمت کرنے کی وجہ کا جب سوال کیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ باپ کی خدمت زیادہ کرو کیونکہ وہ اس کا درجہ اونچا ہے تو ماں کی خدمت کم، نہیں۔ دراصل خدمت کا تعلق جسمانی ضرورتوں اور کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ باپ عام طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے بمقابل ماں کے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمتیں زیادہ کرو۔ تو مالی حق، خدمت کا حق ہر اعتبار سے عورتوں کا زیادہ ہے۔
اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے ہیں، ان کا سوال یقیناً غلط ہے۔ مسلمان اگر اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے اور وہ عورتوں کے ساتھ ذاتی خامیوں کی بنا پر زیادتیاں کرتے ہوں تو وہ اسلام کا کیس نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی بے عملی کا کیس ہے۔ ورنہ قرآن کریم نے جیسے مردوں کو مخاطب بنایا ویسے عورتوں کو مخاطب بنایا، جیسے جنت کے وعدے مردوں کے لیے ہیں ویسے عورتوں کے لیے بھی ہیں، جیسے نیکی کرنے پر مردوں کو انعامات کے وعدے دیے گئے ہیں اسی طرح سے نیکی کرنے پر عورتوں کے بھی انعامات کے وعدے کیے گئے ہیں۔ جیسے کسی عمل پر مردوں کو کہا جاتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے یہ احسان یہ انعام ملے گا، عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے کام کا میدان الگ الگ کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کا کام کا میدان اپنا گھر رکھا ہے اور مردوں کا گھر سے باہر۔ مردوں کی ڈیوٹی گھر سے باہر ہے، عورتوں کی ڈیوٹی گھر کے اندر ہے۔ اور اگر یہ سسٹم نہیں رکھا جاتا تو نتیجہ وہی ہے جو مغرب میں ہوا کہ وہاں خاندانی نظام بکھر چکا ہے، وہاں بوڑھے والدین کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں بھائی اپنی بہن کو کیئر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہاں کی بیویاں کس طرح سے اپنے شوہروں کی وفا کے لیے ترستی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور کس طرح سے روزانہ ان کے رشتے بدلتے رہتے ہیں، اور کس طرح سے طلاقوں کی کثرت ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے۔ اور آج کے اس میڈیا کے دور میں بھی اب معلومات کی کمی نہیں، ساری دنیا قریب آ چکی ہے، ہر جگہ کے حالات ان کے معلوم۔ اگر سوال یہ ہے مغرب معاشرہ مسلم معاشرے کا، تو مسلم معاشرے میں یقیناً خامیاں ہیں، یقیناً خرابیاں ہیں، مگر اس کے باوجود آج بھی مسلم معاشرے میں اپنی ماؤں کا جتنا احترام ہے مغرب میں نہیں ہے۔ آج بھی مسلم معاشرے میں اپنی بہنوں کا جتنا احترام ہے مغرب میں نہیں ہے۔ آج بھی مسلم معاشرے میں اپنی بیویوں کے ساتھ جتنی محبتیں کی جاتی ہیں مغرب میں نہیں ہے۔ اور آج بھی مسلم معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو جس طرح سے کیئر کیا جاتا ہے مغرب میں نہیں ہے۔ ہم اپنے دائیں بائیں کے ماحول میں کہیں نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ عورتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا ان کی پرورش کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے سرکل میں ذرا سا بھی فرق محسوس نہیں کرتے ہیں اپنے طبقہ علماء میں، اپنے دینداروں میں، کہ وہ کہیں بھی دو نظریں کرتے ہوں بیٹے اور بیٹیوں میں۔ ہمارے دونوں بالکل برابر۔ اگر کہیں کوئی اس میں خامی ہے تو مسلمانوں کی خامی ہے، اسلام کی نہیں۔ اسلام نے درجہ بندی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ درجہ بندی نیچر فطرت ہے۔ اور فطرت کیسے ہے کہ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، کسی بھی ایسوسیشن میں، کسی بھی فورم میں ایک رولنگ کلاس ہوتی ہے، ایک درمیان نیچے والی کلاس ہوتی ہے۔ کسی بھی ادارے میں ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ اسلام کے نظر میں گھر بھی ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ فیملی دراصل ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا کسی کو سربراہ بنانا ہے۔ اسلام نے کہا اس ادارے کے سربراہ مرد ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ سربراہی عورت کو دینی چاہیے، نہیں، یہ سب ریسپانس بنانے کے لیے ہے۔ قرآن نے جب کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا نظام چلائیں، یعنی گھر کی تمام ضروریات پوری کریں۔ گھر میں کوئی مشکلات آتی ہیں تو مردوں کو سب سے پہلے آگے آنا ہوگا۔ گھر کے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو مردوں کو مینیج کرنے کی ساری ڈیوٹی مردوں کو رکھی گئی ہے، درجے کا تعلق نہیں ہے۔ دراصل یہ ذمہ داری حوالے کرنے کا معاملہ ہے، اس لیے ذمہ داری مردوں کے حوالے کی گئی ہے۔ اس لیے کہ قانون جب بنتا ہے وہ قانون بنتا ہے عمومی صورتحال کی بنیاد پر، اور عمومی صورتحال ساری دنیا کی انسانوں کی یہی ہے کہ میل اور فیمیل ہر مخلوق میں درجے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ ہر جگہ ہر کمیونٹی کا میل پاورفل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ ہاں، کچھ عورتیں، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ عورتوں کے اندر بہت خوبیاں ہوتی ہیں، مثلا وہ بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ اس طرح کی عورتوں سے فائدے یقیناً اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن قانون جب بنتا ہے وہ بنتا ہے عمومی صورتحال کی بنیاد پر۔ اسلام نے عورتوں کی گواہی عادی رکھی ہے، لیکن یہ عادی سچائی ہے۔ اسلام نے کچھ جگہوں پر صرف عورتوں کی گواہی مانی ہے جہاں مردوں کی گواہی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مثلا جب کسی بچے کے بارے میں یہ سمجھنا ہو یہ بچہ کس سے پیدا ہوا ہے، اب ظاہر ہے جب ڈیلیوری ہوگا تو ڈیلیوری کے موقع پر صرف عورتیں وہاں ہیں، اور عورتیں گواہی دیں گی کہ یہ بچہ جو ہے اس عورت سے پیدا ہوا ہے، وہاں مرد کی گواہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک عورت گواہی دیتی ہے کہ میں نے فلاں بچے کو دودھ پلایا، اب دودھ پینے والا بچہ جو ہے اس عورت کا بیٹا بن جاتا ہے، اور اس خاتون جس نے دودھ پلایا اس کے بچے، اس عورت کے بچے جو ہیں وہ اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی بہن بن جاتے ہیں۔
یہاں صرف عورت کی گواہی ہے، وہاں مرد کی گواہی نہیں ہے۔ لیکن جن جگہوں پر اسلام نے عورت کی گواہی آدھی اور مردوں کی گواہی ڈبل کر دی ہے، ان جگہوں پر اسلام نے کیا حکم دیا کہ گواہی دینا بہت مشکل کام ہے، ذمہ داری کا کام ہے، اس میں دوسروں سے ٹکرانا ہوگا، اس میں سوسائٹی میں باہر آنا ہوگا، اس میں کورٹوں میں جانا پڑے گا، اس میں دھمکیاں ملتی ہیں، اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے عورت کے کندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اس میں اسلام نے عورت کو گواہی سے محروم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جب گواہی دینے کا وقت آئے گا تو مرد جب گواہی دے گا تو ایک کی گواہی مان لی جائے گی ایک کے درجے میں، اور جب عورت گواہی دے گی تو اس کی گواہی مان لی جائے گی، لیکن وہ مرد کے درجے میں نہیں ہوگی، بلکہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے درجے میں ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب میڈیکل سائنس میں ملے گا کہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ مردوں کے دماغ کا اوسط عورتوں کے دماغ کے حجم سے بڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی نظر دور تک ہوتی ہے، ان کی قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، وہ معاملات کو یاد رکھنے کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں بمقابلے خواتین کے۔ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی اکا دکا خاتون اگر اس میں مستثنا ہو تو اس کا کیس الگ ہے، لیکن عمومی طور پر یہی ہوتا ہے۔ دراصل اسلام نہیں چاہتا ہے کہ عورتوں کو ان معاملات میں الجھائے جن معاملات میں کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں، اور وہ ہے گواہ بننے کے لیے کورٹوں میں جانا، گواہ بننے کے لیے فورموں میں پہنچنا، اس طرح سے گواہوں کو جو دھمکیاں آتی ہیں اور ان دھمکیوں کی وجہ سے لوگ گواہیوں کو بدل دیتے ہیں، اس ذمہ داری سے بچانے کے لیے اسلام نے کہا جب اگر عورت کو تم نے گواہ بنانا ہو اس کے ساتھ ایک اور کو بھی رکھنا۔ چنانچہ ہم اپنی سوسائٹی میں بار بار دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے، قرآن نے اور حدیث نے کیا کہا ہے۔ ہم تو اپنے معاشرے میں بار بار دیکھتے ہیں کہ ایک ساس اپنے بیٹے کو کہتے ہیں مجھ پر قربان ہو جاؤں، اور وہی ساس ایسے حالات پیدا کر دیتے کہ بیٹا، عورتوں کے کم عقل ہونے کے تجربات تو ہم کو روز ہوتے ہیں۔ آپ کے تجربات کچھ اور ہوں گے، ہمارے تجربات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اکا دکا کچھ پڑھی، ہم نے تو بہت پڑھی لکھی خواتین کی کم عقلی کے واقعات دیکھے ہیں، اور ایسے اقدامات جن اقدامات کی وجہ سے خود ان کی زندگی مصیبتوں میں پھنس جاتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ وہ بیٹا مجبور ہو جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کر الگ بیٹھنے پر، اور بعد میں وہی ماں جو ہے وہ روتی ہے اور رو کر کے کہتی ہے میرا بیٹا بے وفائی کر کے چلا گیا، حالانکہ حالات اسی نے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ غلط رویہ اپناتی ہے اور ادھر سے چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، اور قدم وہ اٹھاتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا شوہر سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ وہ رویے اختیار کرتی ہے جس کی وجہ سے بھائی کے دل میں بہن کی نفرت آ جاتی ہے، اور ادھر سے چاہتی ہے وہ کہ میرا تو کم عقلی کے تجربات زیادہ ہیں۔ بہرحال میں نقطہ جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام میں درجہ بندی نہیں، اسلام یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری ہے بمقابلے عورتوں کے۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی ادارے میں ڈائریکٹر صاحب کے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری ہے بمقابلے نیچے کے ملازموں کے، کسی سکول میں پرنسپل صاحب کے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری بمقابلے، کسی فوج میں کمانڈر صاحب کے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری ہے بمقابلے عورتوں کے، کسی ایسوسی ایشن میں صدر صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب کے کندھوں پر زیادہ ذمہ داری بمقابلے دوسرے ملازمین کے۔ ہر ادارے میں یہی ہے، ہر کمیونٹی میں یہی ہے، ہر طبقے میں یہی ہے کہ ایک کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور اس کے کندھوں پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ کیئر کرنا ہوتا ہے، اس کو زیادہ ریسپانس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھر ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں مرد کو ذمہ دار بنایا گیا اور ساتھ میں ڈیوٹی رکھی گئی کہ تمام کھانے پینے کی چیزیں تمہارے کندھوں پر ہیں، بچوں کے کپڑوں کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، بیمار ہو جائیں گے تو ان کے علاج معالجہ تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ سب مردوں کے کندھوں پر ڈالا گیا، اس لیے جب ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی تو ان کو حق بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ اس میں نہ شک کرنے کی کوئی بات ہے اور نہ پریشان ہونے کی ایک بات ہے۔ رہا مغرب اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو مغرب صنعتی میدان میں، سائنسی میدان میں جن ترقیات کی بلندیوں پر ہے اس کو تسلیم ہے، لیکن معاشرتی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے جس بکھراؤ کا وہ شکار ہے اس پر غور کیا جائے۔ وجہ اس کی یہی ہوئی ہے کہ آپ کا گھر اب گھر نہیں رہا، آپ کی بیویاں آپ کی نہیں رہیں، آپ کی بیٹیوں کے آپ وفادار نہیں رہے، آپ اپنی بہنوں کو پوچھنے والے نہیں ہیں۔ کیا مغرب کی عورت آج ایک کے ساتھ، کل دوسرے کے ساتھ، پرسوں تیسرے کے ساتھ نہیں ہے؟ اسلام پر عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، پالیگامی جسے کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے مغرب میں غیر قانونی پالیگامی کس درجے کی ہے؟ اس کا تو ڈاٹا ہی حیران کن ہے۔
کہ تقریباً اکثریت مردوں کی ایسی ہے جن کے تعلقات ایک سے کہیں زیادہ عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر غیر قانونی. اسلام نے اس کو اجازت دی تھی کہ جب سوسائٹی کے اندر عورتوں کی تعداد بڑھ جائے اور وہ بڑی بھی جو تعداد ہے ان کی کھپت کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ مرد جو جسمانی طور پر مالی طور پر عورتوں کو سنبھال سکتے ہوں ان کو 2-3 نکاح کرنے کی اجازت دی جائے. وہ جو سوسائٹی میں عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے ان کے رہنے کا انتظام ہو جائے گا. مثلا فرض کیجئے اگر مردوں کی تعداد 50 اور عورتوں کی تعداد 50 ہے پھر دوسرا نکاح کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی مردوں کی کم، مثلا مردوں کی تعداد 48 ہے اور عورتوں کی تعداد 52 ہے، تو یہ 4 عورتیں جو بچ گئی یا تو ان کو وہ کرنا ہے جو مغرب میں ہوتا ہے اور یا ان کو وہ حل نکالنا ہے جو اسلام نے کیا کہا، یہ جو 4 عورتیں ہیں وہ 4 ان مردوں کے گھر میں ایڈجسٹ ہو جائیں جن مردوں کے مالی گنجائش بہت اچھی ہے اور اس کے لیے عورتوں کو قربانی دینی ہے. عورت کے لیے قربانی دے کہ وہ اپنی سوکن بنا کر اس کو قبول کر لے. ویسے بھی اس کا مرد کو غیر قانونی تعلقات نہ جانے کن کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے راز جو ہیں وہ عموماً سامنے آتے رہتے ہیں کہ مغرب کے فلاں صاحب کے کتنے عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اس میں رولر بھی ہیں، اس میں سائنٹسٹ بھی ہیں، اس میں وہاں کے سکالر بھی ہیں. سب کے حالات پس پردہ کی زندگی جب دیکھی جاتی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مرد کے تعلقات کتنی عورتوں کے ساتھ رہے ہیں. لفظوں میں کہنے کے حد تک بیوی ایک ہی تھی مگر غیر قانونی بیویاں ان کے 10 ہوتی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ فیمنزم کا مشن چلانے والی عورتیں خود کہتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کے تعلقات ہمارے علاوہ اور کن کے مردوں کے ساتھ ہیں. ابھی قریب میں مصر کی خاتون کی وفات ہوئی ہے جو یہ فیمنزم کے علمبردار تھی. وہ خود 3-4 نکاح اس کے ہوئے ہیں اور وہ خود بتاتی ہیں کہ میرے شوہر جو ایک فیمنزم کے بہت بڑے علمبردار تھے مگر ذاتی طور پر ان کی حالت کیا تھی کہ وہ نہ جانے کتنے عورتوں کے ساتھ ان کے غلط اور چھپے ہوئے تعلقات تھے. دراصل اسلام پاک دامنی سکھاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم غلط طریقے سے کسی عورت کا استحصال نہیں کرو گے، اس کا جنسی استحصال، اور اس سے وقتی طور پر فائدہ اٹھا کر کے اس کو پھینک نہیں دو گے بلکہ اس کو بیوی بنا کر کے رکھو، اس کے تمام حقوق اپنے کندھوں پر لے کر کے پھر اس کے ساتھ زندگی گزارو. اور اس کے لیے ان چند عورتوں کو قربانی دینی ہوتی ہے جن عورتوں کے گھروں میں وہ دوسری عورتیں آئیں گی. عورتوں کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں رہتی ہیں. کیوں؟ ظاہر ہے جب سوکن بن کر کے آئے گی تو پہلی والی بیوی کو ہی اس کو برداشت کرنا ہے. تو عورت کو برداشت کر لے، نتیجے میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. اور اگر نہیں تو پھر ان کو قحبہ خانوں میں اور کلبوں میں اور نہ جانے کن جگہوں پر کن حالات میں زندگی گزارنی پڑتی ہے. اس کا نظارہ خود مغرب کے ان اندر کی سوسائٹیوں میں اچھی طرح سے کیا جا سکتا ہے جہاں عورتوں کا بدترین استحصال ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب عورت کو ہم نے باہر نکالا، وہ آفس سیکٹری بن گئی، وہ سیلز گرل بن گئی اور اس کے بعد پھر وہ خود کمانے کے لیے نکل گئی. اس کمانے کے لیے نکل گئی تو اس پر کندھے پر ڈبل بوجھ آ گیا. اب مرد نے فوراً اس کی اپنی ذمہ داری پیچھے کر لی. اب شوہر یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے آپ کی اپنی کمائی ہے، میری اپنی کمائی ہے، میری کمائی میں سے آپ کو کوئی حق نہیں ہے جیسے آپ کی کمائی سے مجھے کوئی حق نہیں ہے. چنانچہ یہ دردناک نظارے بھی ہوتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے قرضہ دے دو تاکہ میں اپنی دوائی کے لیے اپنی دوائی لا سکوں. یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے ادھار ایک سگریٹ دے دو. ہماری سوسائٹی میں، اسلامی ماحول میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی محبتوں کا سلوک کرے کہ بیویاں کہنی چاہیے جیسا شوہر میرا ہے ایسا دنیا میں ہر ایک کو ملنا چاہیے. اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ شوہر کہنے چاہیں جیسے اللہ نے مجھے بیوی عطا کی ہے ویسے ہی. اسلام یہ سکھاتا ہے. مسلم سوسائٹی میں اگر کہیں کوئی خامی اور غلطی ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق مسلمانوں کی بے عملی کے ساتھ ہے. اگر مسلمان اپنی بیویوں کو وراثت نہیں دیتے، مسلمان اگر اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، مسلمان اگر اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے تو وہ اسلام کا قصور نہیں ہے. اسلام نے تو پورا حکم دیا ہے کہ وراثتیں اس طرح سے دو. یہ مسلمان کی غلطی ہے نہ کہ اسلام کی غلطی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں خامیاں ہیں، وہ اپنے اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے حق تلفی کی ہے. اعتراض آپ کا غلطی کرنے والے پر ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بدپریزی کر رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے کیریکٹر پر اعتراض کرنے کا حق ہے، میڈیکل سائنس پر نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مغرب کا اسلام پر یہ اعتراض کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں، بالکل غلط ہے. اسلام نے عورتوں کے مکمل حقوق ادا کیے ہیں. عزت نفس کا حق ہے، اس کے جسم کا حق ہے، اس کے مال کا حق ہے. اسلام یہ کہتا ہے، اسلام ہی نے یہ سزا دی ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کا جنسی استحصال کیا تو اس مرد کی سنگین سزا یہ عورت کا حق ہی ہے.
یہاں تک کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو تہمت لگاتا ہے، اس تہمت لگانے کے نتیجے میں چونکہ عورت کی عزت نفس مجروح ہو گئی، اور مجروح ہو گئی، اس کی وجہ سے مرد کو سنگین ترین سزا دی جاتی ہے۔ یہ عورت کے حقوق ہی ہیں۔ غرض یہ کہ عورت کے ہر طرح کا حقوق ہیں۔ ہاں، اگر حق نام ہے عورت کو آفس سیکرٹری بنانے کا، حق نام ہے عورت کو ایئر ہوسٹس بنانے کا، حق نام ہے اس عورت کو ننگا کرنے کا، اور حق نام ہے اس کو ڈانس میں نچانے کا، اور جب تک اس کی جوانی ہے تب تک اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اور جب بڑھاپا آ جائے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر اس کا نام حق ہے تو اس لیے اچھی طرح سے سننے نے اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اس حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عورت اسلام کی عفت، عصمت، پاک دامنی، خدمت وہ تمام کے تمام مہیا کرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ مغرب میں عورتیں اسلام کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں بمقابلے مردوں کے۔ اس کی وجہ یہی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے جس طرح سے ہم کو محفوظ کر دیا ہے، دوسرا کوئی ادارہ، دوسرا کوئی طبقہ، دوسرا کوئی مذہب، دوسری کوئی ذہنیت ہم کو اتنا تحفظ نہیں دے سکتی ہے۔ اسلام میں عورتوں کا درجہ عظیم سے عظیم تر ہے۔ اسلام میں عورت ماں ہے، اسلام میں عورت بیٹی ہے، اسلام میں عورت بیوی ہے، اسلام میں عورت بہن ہے۔ بہن واپس آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بعد میں بہن کو پہلے کھلائیں گے، بعد میں خود کھائیں گے۔ اس اعتراض کو ذہن سے اتار دینا چاہیے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی بہت عمدگی ہے، بلکہ اس لیے ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَتَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم، بہت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی دین سے واپس نکل جاؤ، اس لیے نہیں کہ ان کا دین زیادہ اچھا ہے، بلکہ اس لیے کہ انہیں گوارا نہیں ہے کہ تمہارا سچا دین۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تاکہ اس کے اس حسن سے دوسرے لوگ غلط انداز میں لطف اندوز نہ ہو۔ یقیناً عورت کے اندر اللہ نے مزاج رکھا ہے اپنے بدن کو سجانے کا، اس مزاج کو اللہ نے ختم نہیں کیا، بلکہ کہا اس مزاج کی رعایت کی ہے کہ تم زیب و زینت کرو، بناؤ سنگار کرو، لیکن بناؤ سنگار اجنبیوں کے لیے کرو گے تو سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں مرد اپنی بیویوں کے بجائے ان عورتوں کی طرف مائل ہوں گے اور ان کی بیویوں کا حق تلفیہ ہو جائیں گی۔ بہرحال اسلام میں حقوق، عورتوں کے حقوق مکمل ہیں اور ہر طرح کے حقوق مکمل ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، وہ دراصل یا تو اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا جہالتوں کا شکار ہیں، یا لا علمی کے شکار ہیں، اس لیے وہ خود بھی کنفیوز ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ہرگز نہ کسی سے متاثر ہونا چاہیے، خود سمجھیں قرآن نے عورتوں کو کیا کہا دیا، اللہ کے نبی کا رویہ عورتوں کے ساتھ کیا تھا، اور کس طرح سے ان کو عورتوں کے حقوق ادا کیے۔ اور خالص ایک مسلم گھرانے میں، دیندار گھرانے میں ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کس قدر خوش اور کتنی مطمئن رہتی ہیں۔ مغرب کی وہ عورتیں جو اولڈ ایج ہوموں میں رہتی ہیں اور حالت زار کا شکار رہتی ہیں، اور نہ ان کے شوہر ان کو پوچھنے والے، نہ ان کے بیٹے اولادیں ان کو پوچھنے والی ہیں، وہ جب سنتی ہیں کہ اسلام میں بچوں کو کیا کہا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ جب سنتے ہیں کہ اسلام نے باپوں کو کیا کہا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کرو گے، وہ ترستے ہیں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اسلام حق ہے، اسلام نے ہر ایک کے حقوق برابر کے ادا کیے گئے ہیں۔ اچھی طرح سے سنا جائے، اسلام مساوات کا قائل نہیں ہے، اسلام عدل کا قائل ہے۔ اسلام عدل برتنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کے معنی جس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں اس پر اتنا بوجھ ڈالا جائے، جس کی باڈی کے اندر جتنی طاقت ہے اس کے کندھوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے، جس کے جسم کے اندر کم طاقت ہے اس کے کندھے پر کم بوجھ، جس کے بندے پر زیادہ طاقت اس کے کندھے، بڑے بھائی پر زیادہ بوجھ ہے چھوٹے بھائی کے مقابلے میں، باپ پر زیادہ بوجھ ہے ماں کے مقابلے میں، سوسائٹی کے بڑے لوگوں پر زیادہ بوجھ ہے چھوٹے لوگوں کے مقابلے میں، اپر کلاس کے کندھوں پر ذمہ داری زیادہ ہے نیچے جو لوگ کہتے ہیں مساوات۔ سوال یہ ہے کہ مساوات کہاں کہاں؟ کیا اداروں میں مساوات ہوتی ہے؟ کچھ مرد اونچے عہدوں پر کچھ نیچے نہیں ہیں، وہاں کیوں مساوات نہیں ہے؟ یہ مساوات کا نعرہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور یہ مساوات کا نعرہ صرف مرد اور عورتوں کے درمیان میں ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ اداروں میں مساوات مردوں اور مردوں کے درمیان نہیں ہو سکتی، تو جب مردوں کے درمیان مساوات نہیں ہوتی ہے، کالج میں ایک صاحب ہوتے ہیں پرنسپل، ایک صاحب ہوتا ہے چپراسی، وہاں کیوں مساوات نہیں ہے؟ اسی طرح سے دفتروں میں ایک صاحب ہوتے ہیں باس اور دوسرے ہوتے ہیں نیچے، وہاں کیوں مساوات نہیں ہے؟ مساوات کا جو نعرہ ہے، یہ نعرہ غیر عقلی ہے، غیر فطری ہے۔ ہاں، اسلام عدل کا قائل ہے، جس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جس کے اندر جو قابلیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں ان قابلیتوں کو محدود نہ رکھ کر کے اس طرح سے اسلام احکام دیتا ہے۔ اسلام عدل کا قائل ہے، مساوات کا نہیں۔ اسلام انصاف کا قائل ہے، برابری کا قائل نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ گفتگو ہمارے سننے والے بھائیوں کے لیے مفید سے مفید تر ہو جائے۔ مفتی صاحب، اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ،
اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مرد و عورت ایک دوسرے سے فرینڈشپ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے آمنے سامنے بھی آ سکتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انقذنا من الضلالہ وقدر لنا الہدایہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ الی یوم القیامہ. اما بعد، یہ جو سوال پیش کیا گیا ہے کہ بعض مغرب کے رہنے والے لوگ اور مغرب کے ذہن سے متاثر ہونے والے یہاں کے لوگ بھی، ممکن ہے کچھ ایسے افراد ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد و مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس آیت کی بنیاد پر بوائے فرینڈشپ اور گرل فرینڈشپ اس کو درست مان لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ قرآن نے بھی اس کی اجازت دی ہے. اس طرح کا سوال مغرب میں تو ہو سکتا ہے، ہوتا ہوگا، ممکن ہے یہاں بھی کچھ لوگ پیش کرتے ہوں گے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مختصراً یاد کیا جا سکتا ہے، پہلی بات، یہ ایک بدترین جرم کو جسٹسفائی کرنے کے لیے قرآن کا غلط طریقہ استعمال ہے. قرآن کو استعمال کرنا ہے ایک بدترین جرم کو صحیح بنانے کے لیے. لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستیاں، جس کو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنانا کہتے ہیں، یہ بدترین جرم ہے. اور اس لیے بدترین جرم ہے کہ عنوان اس کا فرینڈشپ ہے، لیکن پس پردہ اس کے مقاصد بالکل گندے اور نہایت ہی گندے ہوتے ہیں. اور وہ استحصال جس طرح سے ہوتا ہے کہ اب نکاح سے پہلے کسی پاکدامن لڑکے کا کسی پاکدامن لڑکی کا ملنا ہی مشکل ہے مغربی دنیا میں. وہ وہی ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا شاخسانہ، اس کا نتیجہ یہی ہے. قرآن کریم اپنے بارے میں کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کے ذریعے گمراہ ہوں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اسی کی ایک مثال ہے کہ قرآن کی آیت سے وہ چیز نکالی جا رہی ہے جو قرآن کی آیت کا مقصد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کی اس آیت میں جو بیان کیا ہے وہ آگے خود اس میں موجود ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن خواتین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ نہیں ہے مومن مرد مومن عورتوں کے دوست ہیں اور مومن عورتیں مومن مردوں کے دوست ہیں. یہ مفہوم ہی نہیں ہے، بلکہ مفہوم ہے مسلمان مرد، ایمان والے مرد آپس میں ایک دوسرے بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں، اور مسلمان خواتین مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب جب یہ دوست ہیں تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان مرد مسلمان مردوں کو غلط راستے سے بچانے کے لیے سرگرم ہوں، ان کو اچھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. مومن عورتیں مومن عورتوں کی بہنیں ہیں، ان کے دوست ہیں. لہٰذا یہ مومن عورتیں دیکھیں کہ دوسری عورتیں بگڑ تو نہیں رہی ہیں، اگر وہ غلط راستے کی طرف جا رہی ہیں تو ان کو واپس لانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. یہ ہے مفہوم آیت کا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ تو یوں ہے، قرآن یہ کہتا ہے اے مردو، دنیا کے تمام مسلمان مرد تمہارے دوست ہیں. اگر کوئی بگڑ رہا ہو اس کو سدھار کی کوشش کرو، اور اگر کسی کے ہاں کسی کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے اس کو نصیحت کرو. یعنی مسلمان مرد کا دوست ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے یہ دفتر میں کرپشن کا شکار ہے، اس کو بتائے کہ یہ جرم ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر بچے بگڑ رہے ہیں ان کو سدھاریں. وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر دکاندار کرپشن کر رہا ہے تو اس کو غلطی سے روکے. جہاں جہاں جو خرابیاں مردوں کے اندر ہیں، مردوں کی ذمہ داری ان خرابیوں کو دور کریں. عورتیں عورتوں کی دوست ہیں، لہذا عورتیں یہ دیکھیں کہ عورتوں کے اندر کہاں کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں، فیشن کی، آوارہ پھرنے کی، ننگے پن کی، غلط تعلقات کی، یا بری عادتوں کی، یا بدکلامی کی. جو بری عادتیں آ رہی ہیں عورتیں ان اور دوسری عورتوں کی وہ خرابیاں دور کریں. قرآن کہتا ہے مومن مرد مومن مردوں کے دوست اور مومن عورتیں مومن عورتوں کے دوست ہیں. کام کیا ہے ان کا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اچھے کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا، نمازوں کی ادائیگی کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، یہ ہے کام. اب اس کی بنیاد پر یہ جو کہا جا رہا ہے
کیا صاحب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوائے فرینڈشپ اور گرل فرینڈشپ درست ہے، تو یہ تو ایسی بات ہے جس پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، ایسے ذہن پر جو ذہن کی پیدا کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تمام آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا کیا اس کی بنیاد پر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے ابا جان کی وفات ہو گئی ہے اور میں آپ کا بھائی ہوں، لہذا میں آپ کے ابا جان کی پراپرٹی میں بھی حقدار ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ۔ قرآن نے کہا اعملوا ما شئتم، اور اللہ تعالیٰ شانہ ڈانٹنے کے انداز میں، توبیخ کے انداز میں، گناہ سے بچنے کے ارادے سے فرما رہے ہیں اعملوا ما شئتم، جو چاہے تم کرو۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کوئی آدمی اس کا مطلب یہ نکالے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے رہے ہیں جو چاہے سو کریں، ہمارے لیے نہ کوئی چیز حلال ہے نہ کوئی چیز حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کی بنیاد پر فرینڈشپ کرنے کی اجازت مل جائے تو پھر وہ بوائے اور گرل کے لیے کیوں ہے؟ وہ تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ پھر کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ، کسی کی بیوی ہو، کسی کی بہن ہو، اس کے ساتھ دوستیاں جوڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے ساتھ دوستیاں جوڑ سکتی ہے، اس کا تعلق صرف لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں رہے گا۔ حقیقت یہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت کیا ہرگز وہ معنی نہیں ہے، اور علمی انداز میں غور کیا جائے کہ قرآن کریم کی کس آیت کا کیا معنی ہے اور قرآن کی کون سی آیت کس لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ آج تک 1500 سال ہو گیا قرآن کو دنیا میں نازل ہوئے ہیں، آج یہ نئے معنی جب نکالے جائیں گے اس کو کہتے ہیں اسلام میں تحریف کرنا۔ تحریف کیا معنی ہے؟ لفظ بدل دینا یا لفظ کو وہیں رکھنا مگر اس کے معنی بدل دینا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسی کو کہتے ہیں کہ صاحب لفظ کو اپنی جگہ پر رکھا جائے لیکن مفہوم اس کا وہ نکالا جائے جو اس کا مفہوم تھا ہی نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے تعلقات آپس میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یہ آیت اس کے لیے آئی ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا مضمون کچھ اور ہے، اور وہ ہے اصل میں مسلمان کے کندھوں پر دعوت کا کام، مسلمان کے کندھوں پر دین پہنچانے کا کام، مسلمان کو دنیا میں لگی ہوئی بے دینی کی آگ بجھانے کا کام، مسلمان کو دنیا میں سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو صاف کرنے کی ذمہ داری، اس غرض کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان ہوتا ہے منافق، ایک انسان ہوتا ہے مومن۔ مومن جو ہے وہ فکر مند رہتا ہے کہ فرد کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں دور ہو جانی چاہیے، اور اس کے لیے وہ ہر وقت سرگرم رہتا ہے۔ اور جو منافق انسان ہے وہ چاہتا ہے برائیاں پھیل جانی چاہیے، گندگیاں پھیلنی چاہیے، وہ چاہیں گے کہ فرینڈشپ پھیلے، وہ چاہیں گے کہ بدکاری پھیلے، وہ چاہیں گے کہ کلب ہوں، وہ چاہیں گے کہ ناچ گانا ہوں، وہ چاہیں گے کہ ڈرگس اور منشیات پھیل جائیں۔ اور یہ تو منافق اور مومن کے کردار کو بیان کرنا ہے کہ مومن کا کردار یہ ہے، منافق کا کردار یہ ہے۔ آپ اس کو اٹھا کر فٹ کر رہے ہیں کہ اس سے مردوں اور عورتوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے تو الگ سے قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو یہ وہ جرم ہے جس کو کہتے ہیں تحریف کرنا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ مفہوم لینا، یعنی آیت کا جو مفہوم جس غرض کے لیے تھے اسے ہٹا کر کسی دوسری مفہوم کے لیے قرآن کریم کو استعمال کرنا، یہ بہت بڑی جسارت اور بری بات ہے۔ مسلمان کو ہرگز اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اسلام حد بندی کا قائل اور سختی کے ساتھ قائم ہے۔ مسلمان ہرگز کسی مرد کو اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ کتنی ہمدردی کی باتیں کہیں اور چاہے اپنے آپ کو قربانی کی کتنی باتیں کہیں۔ یہ فرینڈشپ کے جو ہیں یہ سارا صرف جنسی استحصال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مرد اور کوئی عورت ایک جگہ جو ہی جمع ہوتے فوراً شیطان آ کر کے ان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ عورتوں کو اچھی طرح سے سمجھ دینا چاہیے کہ مرد جو وفاداری کے دم بھرتے ہیں، یہ وفاداری کے دم صرف اور صرف ان کے جنسی استحصال کے ہوتے ہیں، الفاظ ظاہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، پس پردہ ان کے جذبات صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ بہت کم تعداد ایسے مردوں کی ہو سکتی ہے جن کا دل اور دماغ بالکل پاک صاف ہو، ورنہ عورت کے نزدیک جو ہی مرد پہنچتا ہے اور عورت جو ہی مرد کے نزدیک پہنچتی ہے اور تیسرا کوئی نہیں ہوگا، برے خیالات عموماً آتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور لازماً یہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ٹیچروں کے ذریعے سے فیمیل بچیوں کا استحصال ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے ذریعے سے نرسوں کا استحصال ہوتا ہے، فوجوں کے اندر دنیا کے سپر پاور طاقتوں کے فوجوں کے یہ ڈاٹائیں ہم نے پڑھی ہیں کہ کس طرح سے اوپر کے کمانڈروں کے ذریعے سے نیچے کے کمانڈر عورتوں کا جنسی استحصال ہوتا ہے، اداروں کے اندر کس طرح سے جنسی استحصال ہوتا ہے، جن دفتروں میں اونچے اونچے عہدوں پر عورتیں ہیں ان عورتوں کا جنسی استحصال کیسے ہوتا ہے۔ یہ سارا وہی ہے جو اس فیمنزم کے نتیجے میں دنیا میں پھیل گیا ہے فتنہ، کہ عورتیں اور مرد ایک ساتھ رہیں اور کلبوں میں، دفتروں میں،
پارکوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، اور اس کے بعد پھر اس عورت کو جس جنسی استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ چیزیں فیمنن والوں کو نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ یہ ایک طرفہ کیوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں، اور اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آیت سے غلط استدلال کرنا ہے اور یہ آیت کو غلط جگہ پر فٹ کرنے کا عمل ہے، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ اور قرآن نے کہا کہ یہودیوں کا یہی عمل تھا کہ وہ تحریف کرتے تھے، اور جو بددین لوگ ہوتے ہیں اور جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا طرز عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک آیت جو کسی اور مفہوم میں ہے اس کو دوسری جگہ پہ فٹ کریں گے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اب کوئی انسان کہے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں نفع ہے مگر کم ہے، نقصان زیادہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر کوئی آدمی اگر کہنے لگے کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے، جوا حرام نہیں ہے، لہذا جوئے خانے کھولنے چاہیے، شراب خانے ہونے چاہیے، شراب کا بزنس ہونا چاہیے، اور تیسرا آدمی آ کر کہے گا جب شراب درست ہے تو باقی تمام منشیات بھی صحیح ہیں، شراب میں بھی نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر اگر یہ سارا فلسفہ کھڑا کیا گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب ہے کہ قرآن نے اس وقت یہ آیت بھیجی تھی جب یہ بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اسلام شراب کو حرام کر رہا تھا سٹ اپ بائی سٹ اپ، اور سٹ اپ پہ سٹ اپ حرام کرنے کے بعد پہلے مرحلے پر فرمایا اے ایمان والو جب تمہیں نماز کا وقت قریب آیا تو اسے شراب مت پینا۔ دوسرے مرحلے پر فرمایا گیا کہ شراب سے پوچھا جا رہا ہے اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم۔ تیسرے مرحلے پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی جس میں صاف صاف اعلان کر دیا گیا اے ایمان والو یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندے کام ہے، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ تو اب پہلی آیت لے کر کے کوئی انسان کہے گا کہ اسلام قرآن نے شراب کو حلال کر دیا ہے، یہ دھوکہ دینا ہوا۔ یاد رکھنا چاہیے استدلال کرنے کے لیے بہت سمجھداری کی ضرورت ہے اور نیت کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا صورتحال یہی ہے کہ جو لوگ یہ استدلال کر رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ قرآن کو آزاد ہو کر کے سمجھنا چاہتے ہیں اور جو قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے اس پر وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یا بدنیتی کی بنیاد پر لڑکوں اور لڑکیوں کی ذہنیت بگاڑنے کے لیے اس آیت کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ حقیقت یہی ہے۔ نیتوں پر حملہ نہیں کر سکتے، مگر سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل چاہتے کیا ہیں کہ جیسے ہماری سوسائٹیوں کے لڑکے اور لڑکے پاک دامنی کا تصور بھول چکے ہیں، وہاں ان کا تصور بھی نہیں ہے کہ صاحب کوئی لڑکا پاک دامن ہوگا، کوئی لڑکی پاک دامن ہوگی۔ مسلم سوسائٹی بھی ایسی بن جانی چاہیے، اور بدقسمتی سے وہ مسلمان جو مغرب پرست بن گئے ہیں وہ بھی اسے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، ان کے ہاں بھی حیا اور پاک دامنی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ وہ خراب۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ مسلم سوسائٹی میں ہمارے بیٹے 100% پاک دامن اور ہماری بیٹیاں 100% پاک دامن، لیکن جب یہ مغربی سیلاب اور مغربی تہذیبی اقدار آ گئی ہیں، مغرب کی دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے ان کی سائنسی ترقیات، ایک ہے ان کے سماجی انصاف، ایک ہے ان کی محنتیں، ایک ہے ان کی امانت داری، اور ایک ہے ان کی محنت کرنے کا مزاج اور قانون کی پاسداری، وہ الگ ہے۔ وہ یقیناً مغربی اقوام کا ایک آئیڈیل کردار ہے، لیکن دوسرا ان کا ہے کہ گھریلو زندگی، جنسی آوارگی، شراب نوشیاں، قہوہ خانے اور خاندانی نظام کا بکھراؤ اور مرد اور عورتوں کے غلط تعلقات، وہ دوسرا پہلو ہے۔ اس تہذیب، اس گندی تہذیب سے اسلام بالکل بری ہے۔ اس گندی تہذیب میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہو سکتا ہے، اس گندی تہذیب میں ہو سکتا ہے اسلام، حیا اور پاک دامنی۔ اس حیا اور پاک دامنی کے نتیجے میں اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ سوچا جائے جب لڑکے اور لڑکی کی دوستیاں ہوں گی اور وہ کیفیٹیریاؤں میں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، تنہائیوں میں ایک ایک کمرے میں رہیں گے، اس کے بعد ان کے اندر جو جنسی ابال آئے گا اور جو جنسی بھڑکاؤ پیدا ہوگا اس کو قابو کیسے کیا جائے گا؟ اور آگے چل کر کے اس بیٹی کو جب کسی اور مرد کے ساتھ نکاح میں دیا جائے گا، اس وقت وہ پاک دامن نہیں، حیا باختہ ہوگی، گویا اس کی عصمتیں لٹ چکی ہوں گی اور وہ کسی کی بیوی بن کر جا رہی ہے، تو گویا وہ اپنے شوہر کے لیے وفادار نہیں بن سکتی ہے۔ اسلام اس کو روکنا چاہتا ہے اور سختی کے ساتھ روکنا چاہتا ہے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب مرد کے نکاح میں کوئی بیٹی آئے تو یہ مرد بھی اس وقت پاک دامن ہونا چاہیے اور یہ بیٹی بھی پاک دامن ہونی چاہیے۔ لڑکے کو سمجھنا چاہیے کہ میرا جسم کسی کی امانت، اور لڑکی کو سمجھنا چاہیے میرا جسم کسی کی امانت ہے۔ پاک دامنی کے ساتھ وہ جوانی گزاریں گے، اور جب نکاح ہو تو پاک دامن حالت میں نئی زندگی جب شروعات کرتے ہیں تو ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ غرض اس آیت کا تعلق بوائے فرینڈ
اور گرل فرینڈ شپ سے فیمنزم کی بنیاد پر اگر کیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، یہ فریب دینا ہے، یہ آیت کا غلط استعمال کرنا ہے۔ آیت کا مقصد کچھ اور ہے اور کسی اور چیز پر فٹ کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور آج ہمارے کچھ لوگ جو تانیثیت کا شکار ہیں اور ان مغربیت کے اس غلط ایجنڈے کو پھیلانے کے مہم میں بنے استعمال ہو رہے ہیں، وہ اس کو پھیلا کر مسلمانوں کے اندر غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ آیت کا تعلق اسلامی دعوت سے ہے، آیت کا تعلق سماج کے سدھار سے ہے، آیت کا تعلق معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی خرابیوں کو دور کرنے سے ہے، اور وہ مسلمان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو برائیوں سے نکالے۔ ہر مسلمان خاتون ذمہ دار ہے کہ دوسری مسلمان خواتین کو برائیوں سے نکالے اور اچھائیوں کی طرف دعوت دے، خود نمازی بنے اور دوسروں۔ میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مردوں کے اور مومن عورتوں کی دوست اور ہمدرد و شفیق ہیں۔ اب جب دوست اور ہمدرد ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو خیر کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ان کا وتیرہ یہ ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کا طرز عمل یہ ہے، ان کا مشن یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے مردوں میں، عورتوں میں۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنانے میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کیا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور اگر شروع میں نہیں ہوگا تو آگے چل کر تو وہی ہوگا کہ جب تک ایک دوسرے کے استحصال کر سکیں کریں، اور اس کے بعد جب دل بھر جائے گا تو اس کے بعد آپ کہیں اور، ہم کہیں اور ہے۔ اسلام اس طرح کے بکھرے ہوئے حیوانی سماج کا قائل نہیں ہے۔ اسلام پاکیزہ سماج کا قائل ہے، اور وہ پاکیزہ سماج جس میں پاک دامنی ہو، جس میں عفت ہو، جس میں حیا ہو، جس میں خدمت ہو، جس میں تہذیب ہو، جس میں کوئی کسی کا کسی طرح کا استحصال نہ کرے، اسلام اسی کا علم بردار ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں سننے والے بھائیوں کے اطمینان کا ذریعہ بنے، اور جو شکوک پیدا کیے جاتے ہیں ان شکوک سے بچنے کا ذریعہ بنے۔ اور آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن اور حدیث کی تشریح وہ ہے جو 1400 سال سے کی جا رہی ہے، وہ نہیں ہے جو آج کوئی نیا آدمی، کوئی نیا سکالر یا کوئی نیا فورم تشریح کرنے لگے گا۔ وہ تشریح ہرگز معتبر نہیں ہے، وہ تشریح نہیں ہوتی، وہ تحریف ہوتی ہے، اور تحریف ہر قانون میں جرم ہے، تحریف ہر علم میں جرم ہے، تحریف ہر علمی میدان میں جرم مانا جاتا ہے۔ اس تحریف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔